وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین. اما بعد. اللہ سبحانہ وتعالی کی اسماء حسنی اور اس کی صفات علیہ سے متعلق آج اللہ رب العالمین کی ایک صفت الناصر اور اسی سے اس کا اللہ سبحانہ وتعالی کا جو اسم ہے جو کتاب و سنت سے ثابت ہے النصیر، اس سے متعلق آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کا نام ہے النصیر اور اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الناصر. یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. یہ ایک طویل موضوع ہے، اس کو میں دو حصوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. ایک حصہ آج پیش کروں گا اور دوسرا حصہ باذن اللہ تعالی آنے والے درس میں پیش کروں گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے الناصر، یعنی النصیر جو نام ہے، الناصر اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، اس کا جو معنی ہے لغوی اعتبار سے عربی زبان میں بنیادی طور پر اس کا کیا معنی ہے؟ اہل اللغہ کہتے ہیں نون صاد را، یعنی نصر، النون والصاد والراء اصل صحیح. یہ جو حروف اصلی ہیں اس کے یہ فعل صحیح ہے. یہ جو نصرہ ہے اس کا بنیادی طور پر معنی ہے اتیان خیر و ایتائہ، خیر کا آنا، خیر کا لایا جانا، یا کسی چیز کا آنا یا کسی چیز کا اس انداز میں آنا کہ اس سے اس کی مدد ہو، اس کا تعاون ہو، اس کے لیے بہتری ہو. یہ اس کا بنیادی معنی ہے. عربی زبان میں النصر، یہ جو لفظ ہے نا النصر، یہ بارش کے لیے بھی بولتے ہیں. عربی زبان میں کہتے ہیں المطر، اس کے لیے النصر یعنی المطر. بارش کو النصر کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی اذن سے مدد ملتی ہے، فصلیں آباد رہتی ہیں اور انسانوں کو اس سے غذا ملتی ہے، پانی پینے کے لیے میسر رہتا ہے. تو عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں النصر. نصرت الارض کہا جاتا ہے، یعنی زمین لہلہانے لگی، زمین میں فصلیں آباد ہوئی، زمین جو بنجر تھی ابھی وہ آباد ہو گئی. اس کے لیے عربی زبان میں کہا جاتا ہے نصرت الارض. عربی زبان میں النصر کے معنی آتے ہیں العطاء، عطیہ، کسی چیز کو دینا، کسی چیز کو ہبہ کرنا، کسی کا تعاون کرنا. تو عربی زبان میں اس کی متعدد معنی آتے ہیں، لیکن اسی سے جڑے ہوئے، اسی سے ملتے جلتے. سب کے اندر بنیادی طور پر ایک خیر کا معنی آتا ہے، کامیابی کا معنی آتا ہے، غلبے کا معنی آتا ہے. ابن منظور رحمہ اللہ کہتے ہیں، اس سے پہلے کی جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ ابن فارس کے حوالے سے رحمہ اللہ، معجم مقاییس اللغہ جو ان کی کتاب ہے. ابن منظور رحمہ اللہ کہتے ہیں عربی زبان میں جب کہتے ہیں النصر، اس کا معنی ہے یعنی العون، اعانت المظلوم، مظلوم کی مدد کرنا، مظلوم کو قوت پہنچانا. حدیث میں یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اس معنی میں آپ غور کر کے دیکھیے. ایک حدیث مبارکہ ہے بہت ہی معروف، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں کتاب الجہاد اور صحیح بخاری میں کتاب الاستئذان اور صحیح مسلم میں کتاب اللباس والزینہ. براء ابن عازب رضی اللہ عنہما، باپ بیٹے دونوں صحابی ہیں، براء اور ان کے والد عازب بھی. براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کو کرنے کا حکم دیا اور 7 چیزوں سے منع فرمایا. امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ب7، آپ علیہ السلام نے ہمیں 7 چیزوں کو
انجام دینے کا مطالبہ کیا، ہمیں حکم دیا ہے، وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ، اور 7 چیزوں سے ہمیں روکا۔ اب مجھے وہ تفصیل نہیں بتانی ہے، اس میں اللہ کے رسول نے جو 7 کام انجام دینے کو کہے ہیں اس میں ایک یہ بھی ہے کہ وَنَصْرِ الضَّعِيفِ وَإِعَانَةِ الْمَظْلُومِ یا وَعَوْنِ الْمَظْلُومِ، یعنی مظلوم کی مدد کرنا اور کمزور کو قوت پہنچانا، اسے طاقت فراہم کرنا، اس کا حکم دیا اللہ کے رسول نے ہمیں علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی طاقت عطا کی ہے ہم کسی مظلوم کی، کسی ضعیف کی مدد کر سکیں۔ تو نصرہ کا بنیادی معنی بتانے کے لیے میں نے اس حدیث کو پیش کیا ہے۔ اب چلیے اصل موضوع پہ آتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک نام ہے النصیر۔ النصیر یہ جو اللہ رب العالمین کا نام ہے، قرآن مجید میں بکثرت یہ استعمال ہوا ہے، یہ نام مذکور ہے، اور یہ فعل تو بہت استعمال ہوا ہے نصرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان میں بیان فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اللہ نے کہا کہ ہم نے ہر نبی کے لیے گناہگاروں میں سے، مجرمین میں سے نبیوں کے دشمن بنائے ہیں، یعنی ہر نبی کے لیے اللہ نے دشمن الگ سے بنائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تمہارا رب بطور ہادی اور بطور نصیر کافی ہے۔ بطور ہادی کس اعتبار سے؟ اس آیت کریمہ میں یعنی مجرمین، انبیاء کے جو دشمن ہیں، ان کا کام کیا ہے؟ وہ لوگوں کو ہدایت سے روکنا، حق بات لوگوں تک پہنچنے سے روکنا، یا اللہ کے رسول کو روکنا اور آپ کو تکلیف دینا۔ اللہ نے کہا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہیں یہ کیا کر لیں گے؟ یہ لوگ کتنی آڑ بنیں گے، کیا کچھ کر لیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں انہیں ہدایت دیتے ہیں، اور آپ بحیثیت رسول اور آپ کی باتوں پر جو ایمان لاتے ہیں، جو ہدایت یافتہ ہو چکے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت پر آ چکے ہیں، ان کے اوپر کوئی ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ بطور نصیر کے کافی ہے۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ مناسبت دیکھیے، ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنی السنن کی کتاب الجہاد میں، اور امام ابو عیسیٰ الترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الدعوات میں، حدیث سندن صحیح ہے، شیخ البانی نے صحیح کہا رحمہ اللہ۔ آپ علیہ السلام کے ایک صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غزا فقال، اذا غزا قال، آپ علیہ السلام جب بھی کسی غزوہ میں جاتے، کسی معرکہ میں جاتے، کسی جنگ کے لیے جاتے، تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم انت عضدی، اللہم انت عبدی، کہ اللہ تو ہی میرا بازو ہے، تو ہی میری قوت ہے، تو ہی میری طاقت ہے، تو ہی مجھے مضبوط کر سکتا ہے، وانت نصیری، اور تو ہی میرا نصیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک نام ہے النصیر، کہا کہ وانت نصیری، وانت الہی، جیسے ہم کہتے ہیں تو ہی میرا معبود ہے، وانت ربی، تو ہی میرا رب ہے، کہا کہ وانت نصیری، تو ہی میرا نصیر ہے، بک احول وبک اصول وبک اقاتل، تیری ہی طاقت، تیری ہی قوت سے میں چلتا پھرتا ہوں، یہاں جاتا ہوں، وہاں جاتا ہوں، لوٹتا ہوں، اور تیری ہی قوت سے میں قتال کرتا ہوں۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ قرآن اور حدیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ النصیر ہے، اس کے اسماء حسنہ میں سے وہ مدد کرنے والا ہے، یعنی وہ مظلوم کی مدد کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے دین پر جو قائم رہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ اللہ کی ایک صفت ہے الناصر، لیکن اللہ رب العالمین کا یہ جو نام ہے النصیر، یہ جو صفت ہے الناصر، اللہ تعالیٰ نے دین کی بنیاد پر مدد کرنے کو ایک شرط سے جوڑ کے رکھا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اللہ نصیر ہے، ہاں، اللہ کی ایک صفت ہے الناصر، ہاں، لیکن یہ مشروط ہے، مشروط۔ خرید و فروخت میں کیا ہوتا ہے معاملہ؟ ہم دکان کو جا کے بولتے ہیں ہم کو یہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، وہ دے دیجئے، اور لے کے چلے جائیں، ایسے ہی ہوتا ہے کیا معاملہ؟ طرفین، بیع و شراء ہے نا، بیع و شراء۔ ایک آدمی پیسے دیتا ہے، مشتری
پیسے دے کر کے خریدتا ہے، اور بائع دکان والا وہ پیسے لے کر کے جو مطلوب چیز ہوتی ہے اٹھا کے دیتا ہے. یہی تو ہوتا ہے معاملہ. تو اللہ رب العالمین النصیر ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی ہمارے ساتھ معاملہ کیا ہے. یہ ایک واضح بات ہے. یہ ٹوپی اور جبے کی بنیاد پر نہیں ہے یہ چیز. ٹوپی اور جبہ یہ جو ایک بحیثیت ایک مسلمانوں کا ایک لباس ہے، یہ ایک حصہ ہے، ایک جز ہے. یہ داڑھی تو مرد کو آ ہی جاتی ہے. اپنی طاقت کے بقدر اسلام میں ہم جتنا مضبوط رہیں گے، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہمارا نام عبداللہ ہے. ہم مسلمان گھرانے میں ہیں تو ہم نے وہ لباس پہن لیا جو عام طور پر مسلمان پہنتے ہیں. تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہنا کہ اللہ کی مدد آ جائے، ایسا نہیں ہوگا. ہم اللہ کے دین کو پسند کریں شعور سے، اللہ کے دین کو قبول کریں شعور سے، اللہ کے دین کو مانیں. اور آپ کی طاقت الگ ہے، میری طاقت الگ ہے، ہر شخص اپنی طاقت کے مطابق عمل کرے. ایسے نہیں کہ ہم بالکل وہ کام کریں جو ہماری طاقت سے باہر ہو. اسلام تو کامل ہے، لیکن میں کتنا لوں اس میں سے جتنی میری طاقت ہے. تسلیم تو سب کو کروں، ایمان تو سب پر لاؤں، لیکن میرے پر عمل کرنے والی بات کتنی ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا آدمی کرنا چاہیے. ایسی صورت میں اللہ کی مدد آئے گی، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی. ظاہری ڈھانچے کی بنیاد پر نہیں، جیسے ہمیں اسلام سے کوئی علاقہ ہی نہیں، اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت سے کوئی لگاؤ نہیں، اور ایسی صورت میں ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد آ جائے گی. ایسا نہیں ہوگا. اللہ نے اس کو مشروط رکھا ہے، مشروط رکھا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ محمد میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے اہل ایمان، ان دیکھو شرطیہ، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہاری اللہ مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنے کا کیا مطلب؟ اللہ کے دین کو قبول کرنا، اللہ کے دین پر ایمان لانا، اللہ کی باتوں پر ایمان لانا، اللہ کی باتوں پر اپنی طاقت کے بقدر عمل کرنا، اللہ کی باتوں کو سیکھنا، جاننا، معلوم کرنا، اللہ کس سے راضی ہوتے ہیں اور کس سے ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا. نماز اور روزہ ہی نہیں ہے، جتنی ہماری زندگی میں جو جو مسائل آتے ہیں سب میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین پر قائم رہنا، لوگوں کو ابھارنا اس پر. کسی میں کچھ کمی ہے تو اس کی اصلاح کرنا، اسلام کا دفاع کرنا، دفاع کرنے والوں کو مضبوط کرنا. یہ صورتحال ہو تو اللہ نے کہا کہ ینصرکم، اللہ تمہاری ضرور مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، تمہیں جمع کر رکھے گا، مضبوطی عطا کرے گا. آپ جانتے ہیں یہ جو سورہ ہے نا، اس سورہ کا نام ہے سورۃ محمد. اس سورہ کا ایک اور نام ہے سورۃ القتال. یعنی قتال سے کیا مراد ہے؟ آنن فانن، کوئی مطلب ایک اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا میں کوئی مسلمان کمزور رہے گا ہی نہیں. مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے سب کو حکومت یوں ہی دے دیں گے رب العالمین. اللہ کا نظام ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ بندہ محنت کرے، آمدہ ہو اس کے لیے، بھاگے، بھاگ دوڑ کرے، اس کے لیے کوشش کرے، فکر مند رہے، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ میں جو 13 سال تھے مسلمان، جب مدینے کو گئے تو اللہ نے کہا کہ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اب ان کی مدد کرنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. پہلے نہیں تھے رب العالمین؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تیار کرایا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں، اپنے اندر مضبوطی پیدا کریں، ثبات قدمی کا مظاہرہ کریں، اپنے اندر اسلام کو نافذ کریں. پھر اللہ کی مدد آئے گی، اور آئے گی، اور ضرور آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحج میں بیان فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ تعالیٰ ان کی ضرور مدد کریں گے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے ہیں. یعنی گویا کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا دین محتاج نہیں ہے ہماری مدد کا. اللہ کے رسول کا تعارف ہم نہیں کرائیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کا تعارف نہیں کروائے گا. اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو ہم نہیں بیان کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی کبریائی نہیں بیان ہوگی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کو ہم نہیں پہنچائیں گے تو اللہ کا دین نہیں پھیلے گا. نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے انتخاب کیا ہے، ہمیں چنا ہے رب العالمین. ہمارے ناموں کی بنیاد پر نہیں، ہم کس گھرانے میں پیدا ہوئے اس بنیاد پر نہیں، اللہ نے ہمارا انتخاب کیا ہے. کسی کافر کو بھی اس کے گھرانے سے اللہ کو اگر منظور ہو تو انہیں انتخاب کر کے لائیں گے رب العالمین. تو ایسا معاملہ ہے. کسی کو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کان کے چھان کے نکال دیں گے. ہم میڈیا میں نہیں دیکھتے ہیں
مسلمانوں کے نام مسلمانوں کا ہے، گھرانہ مسلمانوں کا ہے، لیکن ٹیلی ویژن پر کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں؟ وہ اسلام مخالف باتیں، اسلام سے متعلق زہر اگلتے ہیں، غیر مسلمین کا ذہن خراب کرتے ہیں. نام مسلمان کا ہے، بات وہ نہیں ہے، کردار کیا ہے وہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے جب ہم اللہ کے دین پر قائم رہتے ہوں تب. یہ لازم ملزوم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسلے میں احادیث مبارکہ بھی بہت ہیں، کچھ میں انشاءاللہ آنے والے درس میں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک بات مجھے آپ کو یہاں یہ بتانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ النصیر ہیں، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، اللہ کے سارے اسماء حسنہ پر. اس لیے کہ ہم دین پر جو قائم رہتے ہیں یہ آسان کام نہیں ہے. اللہ کی مدد آنے کے لیے پل پل اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو تیرے دین کا مددگار بنا، جس کے نتیجے میں اللہ کی مدد آتی ہے. ایسے نہیں کہ میں دین پر قائم رہوں تو میرے بچے یا میرے پوتے یا اس کے بعد کی نسل کے لوگوں کو اللہ کی مدد آئے گی. نہیں، ہم کریں گے تو اللہ کی مدد بھی ہم سے ہی جڑی ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ دعا سکھائی گئی جو سورۃ الاسراء میں ہے، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. اللہ کے رسول جب مکے سے مدینے کو گئے علیہ السلام، اس وقت آپ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے سچائی سے یہاں سے نکال اور سچائی کے ساتھ مجھے کہیں داخل فرما، اور مجھے تیری طرف سے ایک قوت مل جائے، ایک مدد مل جائے. اللہ کے دین کے لیے ہمیشہ مددگار رہنا چاہیے. اپنے نفس کو اللہ کے دین پر قائم رکھنا بھی وہ اللہ کے دین کی ایک مدد ہے. کسی کو سکھانا وہ تو ایک اور بڑی مدد ہے. اسلام کا دفاع کرنا وہ ایک مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی مدد ہے. اس کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا، پھر اللہ کی دیکھے کیسی مدد آتی ہے. یہ حقیقی بات ہے جسے ہم کہنا کہ فی الحال رات ہے. اس سے زیادہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی مدد آ کر کے رہے گی. یہ ہے نا، ایک درس کے لیے نہیں بتا رہا ہوں میں آپ کو باتیں، درس میں ہم کچھ بتا کے چلے جائیں. یہ میرا ایمان ہے. مجھے کہنے میں شک ہے کہ یہ میرے باپ ہیں، یہ میری ماں ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میری بیوی ہے. شک ہے مجھے میرے وجود پر. اس سے زیادہ مجھے یقین ہے الحمدللہ کہ اللہ رب العالمین کی مدد آئے گی. اتنے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. ایک مسلمان کو یقین ہونا چاہیے. پھر کس بنیاد پر یہ درس کے لیے تیاری ہے؟ ہرگز نہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا سورۃ المؤمن میں، جس میں فرعون کا بہت ہی طویل انداز میں ذکر ہے، فرعون کے خاتمے کا، اس کی موت کا، اس کو پھر جو عذاب دیا گیا، ان سب کا ذکر ہے. اللہ نے کیا فرمایا اس کی موت کا ذکر کرنے کے بعد؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا. اِنَّا دیکھ رہے ہیں آپ، تاکید کے لیے لام، پھر تاکید کے لیے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا. ہم ہمارے رسولوں کی ضرور مدد کریں گے. دیکھو فرعون کا کیسے خاتمہ ہوا. اللہ نے فرمایا اس کو وَالَّذِينَ آمَنُوا، صرف رسولوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا اہل ایمان کو، اور صرف آخرت میں نہیں کہا کہ فی الحیات الدنیا، پھر وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. اللہ سبحانہ و تعالی رسولوں کی اور عام اہل ایمان کی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کہا کہ ہم ضرور مدد کریں گے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الروم میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو بھیجے، وہ ٹھوس دلائل لے کر کے آئے، پھر جن لوگوں نے ان کا انکار کیا، ان پر ایمان نہیں لائے، ہم نے مجرمین کا انتقام لیا، پکڑا ہم نے ان کو، گرفت کی، ان کی مواخذہ کیا ان کا، اور کہا کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. یہ جو اعلیٰ ہے نا، اعلیٰ، یہ وجوب پہ دلالت کرتا ہے. گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنے اوپر واجب کیا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. مومنین کی مدد کرنا یہ ہمارے حقوق میں سے، یہ ہمارے واجبات میں سے کہا رب العالمین نے. سبحان اللہ العظیم. جب ایک انسان کہتا ہے کہ میں کروں گا، میں تمہارا مددگار، کتنی قوت ہم حاصل کرتے ہیں. یہ تو رب العالمین کی بات ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الصافات کے اواخر میں
وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یعنی اللہ نے کہا کہ یہ بات طے شدہ ہے، یہ بات طے شدہ ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہماری بات طے شدہ ہے. یہ جیسے کوئی انسان کہتا ہے ہم نے اس کو بل پاس کر دیا ہے اور پورے ہندوستان میں نافذ ہو کے رہے گا، تو اتنا یقین ہم کو کیسا ہو کے رہے گا، اتنی گھبراہٹ ہمارے دل میں، اتنے پریشان ہم. اور یہ رب العالمین کی بات ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا، ہماری بات مطلب گزر چکی، طے شدہ ہے، یہ مکتوب ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے قانون نافذ کر دیا ہے. لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، ہمارے رسولوں کے لیے، ہمارے ان بندوں کے لیے جو ہمارے رسول ہیں، ان کے حق میں بات طے شدہ ہے. اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، وہ منصور، وہ ہمیشہ مدد کیے ہی جائیں گے، دوسرا آپشن نہیں ہے. وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، ہماری جو فوج ہے وہی غالب ہو کے رہے گی، دوسروں کی نہیں. سبحان اللہ. کتنا یقین ہونا چاہیے ہم پر، کتنا یقین ہونا چاہیے اس بات پر. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ، صحیح بخاری میں کتاب الجہاد اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان. عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام كان اذا قفل من غزو او حج او عمرۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی غزوہ سے، حج سے، عمرہ سے واپس آتے، تو واپس آتے ہوئے آپ علیہ السلام جب بھی اونچائی پر جاتے تو آپ بلند آواز سے 3 مرتبہ تکبیر پڑھتے، 3 مرتبہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ. آپ علیہ السلام یہ دعا فرماتے، یہ ذکر فرماتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی سچا معبود نہیں، اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، سب طرح کی ملکیت اللہ ہی کے لیے ہے، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر کے دکھایا. ونصر عبدہ، اپنے بندے کی اللہ نے مدد کی. عبدہ سے مراد ایک نہیں، عبد مضاف ہے، واحد ہے لیکن مضاف ہے، جمع کا صیغہ، جمع کا معنی آتا ہے. اللہ نے اپنے بندوں کی مدد کی. وحزم الاحزاب وحدہ، اور اللہ تعالیٰ نے حق کے مقابل باطل کی جتنی بھی صورتیں، جتنی بھی شکلیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے سب کو اکیلے تنے تنہا سب کو ختم کر دیا رب العالمین نے. کیا یہ کہانی ہی، یہ کوئی کسی زمانے کا قصہ ہے؟ آج نہیں ہو سکتا. یہ کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے. اگر یہ کلام صرف اہل مکہ کے لیے تھا تو الگ بات ہے، اگر یہ کلام صرف اللہ کے رسول کے زمانے کے لیے تھا تو الگ بات ہے، لیکن یہ کلام اگر قیامت تک کے لیے ہے تو یہ وعدے بھی قیامت تک کے لیے، اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، لیکن آنے والا جو درس ہے اس کے لیے میں آپ کو یہ بات کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ جو نام ہے النصیر، اللہ کا ایک اور نام ہے الولی، اس نام کے ساتھ ہی یہ مل کر آیا ہے. النصیر الولی، النصیر الولی یا النصیر المولا، النصیر المولا، الولی المولا. اس سے متعلق میں مکمل درس دے چکا ہوں الحمدللہ، یوٹیوب پر موجود ہے، بینگلور دروس. جو بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یا جو بھی لوگ اس درس کو سن رہے ہیں آڈیو یا ویڈیو، ان سے کہوں گا کہ آنے والے درس میں شامل ہونے سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ جو نام ہے الولی المولا، اس درس کو سن کر کے آئیں. پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العالمین کا اس نام میں المولا الولی اور اس نام النصیر میں دونوں میں کتنا گہرا ربط ہے، کتنا گہرا تعلق ہے. اللہ نے ان دو ناموں کو کتنا جوڑ کے بیان فرمایا ہے اور کتنی گہری مناسبت ہے، آپ کو معلوم ہوگا. اور اس سے ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہوگا آپ اندازہ لگائیے باذن اللہ تعالی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کو ہمارے حق میں پورا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.